جیسے دور کے اندر جدت پیدا ہو رہی ہے، جو اجماعی اور اتفاقی عقائد ہیں جن پہ مسلمان صدیوں سے قائم ہیں، آنے والے دور میں کئی لوگ اس کے خلاف عقائد بنائے ہوئے ہیں اور پرانے عقائد کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور وہ عقائد جو امت مسلمہ میں تفریق کا باعث نہیں بنتے، اور یہ وہی عقائد ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن کچھ عناصر دین اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک رخنہ ڈالا جائے جس کے سبب مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے۔ ان عقائد میں سے کئی عقائد ہیں، اور ان میں سے ایک عقیدہ ہمارا یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بالتفصیل جو ہے وہ کلام فرمایا کہ میں آخر النبی ہوں۔ تو اس حوالے سے اس میں کسی قسم کی تخصیص یا کسی قسم کی تعویل کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں ایک رخنہ ڈالنا ہے، مسلمانوں میں ایک رخنہ ڈالنا ہے، اور ایک اجماعی عقیدے کو جو ہے وہ پامال کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے کئی خاتم النبیین کے کئی معنی گھڑتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو سچے ثابت کرتے ہیں، جو کہ دراصل دین کے خلاف اور سراسر باطل ہے۔ اب اس حوالے سے چند یہ کہ خاتم النبیین کے 5 معنی ایسے ہیں جو کفری ہیں، جو اسلام سے بندے کو خارج کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو خاتم النبیین کا مطلب یہ سمجھے کہ نئی شریعت والا نبی، یعنی مراد یہ ہے، لہٰذا وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اسی اسلامی شریعت پہ عمل کرنے والا نبی آ سکتا ہے، تو ایسا کہنے والا، ایسا لکھنے والا یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات لے مراد، یعنی اصل نبی مراد لے، اور نظریہ یہ ہو کہ اصلی نبی کے علاوہ جو فروعی نبی ہے وہ آ سکتا ہے، تو ایسی تعویل اور تخصیص کرنا بھی انسان کو دار اسلام سے، مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ تیسرے نمبر پہ معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس کا معنی افضل النبیین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں سے افضل ہونا یہ مراد لیا جاتا ہے۔ حقیقتاً یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل النبیین بے شک ہیں، لیکن خاتم النبیین کا یہ معنی لینا تو یہ قرآن کے خلاف ہے اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے۔ نمبر 4 پہ اس کا معنی مراد لیا جائے کہ اس زمین پہ تو نہیں، مگر اور جگہ مثلا 7 زمینوں یا 7 آسمانوں میں کہیں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو ایسی طویل و تخصیص کرنے والا بندہ بھی کافر ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں نیا نبی نہیں آ سکتا، البتہ دوسری مخلوق میں اب بھی نبی آ سکتا ہے، تو ایسی طویل و تخصیص کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج، مردود اور جہنمی ہے، کیونکہ اس نے ایسے عقیدے کو ہاتھ ڈالا ہے کہ جو 14 صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور یہی معنی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور پوری امت نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء ہے۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی اس میں حاضر سرائی کرتا ہے یا کسی قسم کی طویل و تخصیص کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔